أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں ہم نے جبر کے بارے میں کچھ پڑھا تھا اور اب اس کی اصطلاحی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ جبر ہر اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو کرنے پر قادر نہ ہونا، اس کو جبر کہتے ہیں۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری نہ ہوتی اور واضح دلائل نہ ہوتے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا، کبھی درخت آپ کے قدمین عنبرین میں جھک رہا ہے اور کبھی چاند آپ کے انگلی کے اشارے سے شک ہو رہا ہے، کبھی ہاتھوں سے چشمے پانی کے جاری ہو رہے ہیں اور کبھی چہرے سے نور چمک رہا ہے اور کبھی تلوار سے کنویں سے پانی نکل رہا ہے اور کبھی کپڑا آگ میں جاتا ہے لیکن جلنے سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمیں اللہ کی کلام اور اللہ کے فرمان آیات بینات ہمیں بتائی، ان کی تشریحات بتائی اور ہمیں بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ جبر کا احتمال تو تب ہوتا کہ جب یہ کفر اور شرک ان کو وراثت میں ملا ہوتا اور کوئی ہدایت کا راستہ بتانے والا نہ ہوتا، کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا نہ ہوتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران عظام بھیجے، صرف اس لیے بھیجے جا کہ وہ توحید کی شمع کو اجاگر کرے اور توحید کے پرچم کو لہرا دے اور حق اور باطل کا راستہ جدا جدا بتا دے۔ تو یہ سزا کے مرتکب اس لیے ہو رہے ہیں، مشرقین اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ اب اس موضوع سے اور میری اس بات سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ کیوں سزا پائیں گے، حالانکہ اللہ نے خود فرما دیا لا یؤمنون، میرے اس بیان سے اور آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبیوں نے معجزات دکھائے اور دین اسلام کا پرچار کیا، انہوں نے قرآن و حدیث سے لوگوں کو سمجھایا اور وہ سنتے ہوئے بھی عمل نہ کریں تو ان کے اوپر سزا تو لازمی ہے۔ تو اس لیے وہ سزا کے مرتکب ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہر دھرمی کی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوال اور آپ کے فرمودات کو پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے، عمل نہیں کیا۔ اگر وہ عمل کرتے تو وہ پہلی سورت کا مصداق پڑھتے، وہ کون سی ہے؟ اولئک، پہلی آیت کا مصداق پڑھتے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے اور ان کے فرمودات کی پیروی کرتے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تو وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوتے، لیکن اب وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی امن پا جاتا ہے، آخرت میں بھی امن پا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی رب کے آگے سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی رب کے آگے سرخرو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا پرچار فرمائے اور پاکستان کو اندر اسلام کا نفاذ فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں ہم نے جبر کے بارے میں کچھ پڑھا تھا اور اب اس کی اصطلاحی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ جبر
ہر اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو کرنے پر قادر نہ ہونا، اس کو جبر کہتے ہیں۔ اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری نہ ہوتی اور واضح دلائل نہ ہوتے اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا، کبھی درخت آپ کے قدمین عنبرین میں جھک رہا ہے اور کبھی چاند آپ کے انگلی کے اشارے سے شق ہو رہا ہے، کبھی ہاتھوں سے چشمے پانی کے جاری ہو رہے ہیں اور کبھی چہرے سے نور چمک رہا ہے اور کبھی تلوار سے کنویں سے پانی نکل رہا ہے اور کبھی کپڑا آگ میں جاتا ہے لیکن جلنے سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمیں اللہ کی کلام اور اللہ کے فرمان آیات بینات ہمیں بتائی، ان کی تشریحات بتائی اور ہمیں بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ جبر کا احتمال تو تب ہوتا کہ جب یہ کفر اور شرک ان کو وراثت میں ملا ہوتا اور کوئی ہدایت کا راستہ بتانے والا نہ ہوتا، کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا نہ ہوتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران عظام بھیجے، صرف اس لیے بھیجے جا کہ وہ توحید کی شمع کو اجاگر کرے اور توحید کے پرچم کو لہرا دے اور حق اور باطل کا راستہ جدا جدا بتا دیں۔ تو یہ سزا کے مرتکب اس لیے ہو رہے ہیں، مشرقین اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ اب اس موضوع سے اور میری اس بات سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ کیوں سزا پائیں گے، حالانکہ اللہ نے خود فرما دیا لا یؤمنون، میرے اس بیان سے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبیوں نے معجزات دکھائے اور دین اسلام کا پرچار کیا، انہوں نے قرآن و حدیث سے لوگوں کو سمجھایا اور وہ سنتے ہوئے بھی عمل نہ کریں تو ان کے اوپر سزا تو لازمی ہے۔ تو اس لیے وہ سزا کے مرتکب ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوال اور آپ کے فرمودات کو پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے، عمل نہیں کیا۔ اگر وہ عمل کرتے تو وہ پہلی صورت کا مصداق پڑھتے، وہ کون سی ہے؟ اولئک، پہلی آیت کا مصداق پڑھتے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے اور ان کے فرمودات کی پیروی کرتے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تو وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوتے، لیکن اب وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی امن پا جاتا ہے، آخرت میں بھی امن پا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی رب کے آگے سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی رب کے آگے سرخرو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا پرچار فرمائے اور پاکستان کو اندر اسلام کا نفاذ فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔